بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا تفسیر نور ثقلین میں روزے کیا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ معصومین نے روزے کے متعلق کیا بتایا ہے۔ تفسیر ثقلین میں معصومین علیہ السلام نے روزے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کیا پہلے نبیوں کی امتوں پر روزے فرض تھے؟ تفسیر عیاشی میں جمیل بن دراج سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے متعلق پوچھا، آیا روزے فقط اہل ایمان پر ہی فرض کیے ہیں؟ کیا اس حکم میں گمراہ افراد اور منافق شامل نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس خطاب میں گمراہ اور منافق اور وہ تمام افراد شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی ظاہری دعوت کو قبول کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ منن از الفقیہ میں حافظ بن غیاث نجفی سے منقول ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے ہم میں سے پہلے کسی بھی امت پر فرض نہیں کیے گئے تھے۔ میں نے راوی نے عرض کیا، کیا تو پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے صرف انبیاء پر ہی فرض کیے تھے، ان کی امتوں پر فرض نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے لیے امت اسلامیہ کے افراد کو مخصوص کیا ہے اور اس مہینے کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر فرض کیے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا میں ایک دعا امام سجاد علیہ السلام بارگاہ وحدانیت میں عرض کرتے ہیں، پھر تو نے دوسری امتوں پر ہمیں ترجیح دی ہے اور تو نے اس فضیلت کے لیے دوسری ملتوں کو چھوڑ کر ہمارا انتخاب کیا، چنانچہ ہم نے تیرے فرمان کے تحت اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے ہم نے رات کو قیام کیا۔ کتاب القصال میں مکتوب ہے، کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا، اللہ نے آپ کی امت پر 30 روزے کیوں فرض کیے جبکہ دوسری امتوں پر اس نے زیادہ دن کے روزے فرض کیے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تھا اور اس کا اثر 30 دن تک اس کے شکم میں باقی رہا تھا، اسی لیے اللہ نے نسل آدم پر 30 دن کی بھوک پیاس کو فرض کر دیا اور رات کو کھانا پینے کی جو اجازت دی ہے اس کی طرف سے فضل و کرم ہے، اور یہی فضل اللہ نے آدم پر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے میری امت پر 30 روزے واجب کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تم پر اس طرح سے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، حتیٰ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے اپنے آباء و اجداد کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، ایک مرتبہ ماہ شعبان کی 30 تاریخ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ندا۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد کی اور فرمایا، لوگوں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نے اس کی فضیلت کے لیے تمہیں مخصوص کیا ہے اور یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ روزے کے متعلق اہم معلومات ہم نے آپ تک یہ پہنچائی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام۔